الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال في مقام آخر: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا 9واں دن ہے. اب تک جتنے علماء کرام آئے سب کے سب مجھ سے علم میں بڑے ہیں، عمل کے اندر بھی بڑے ہیں، عمر اور تجربے کے اندر بھی بڑے ہیں. اور میں عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹا، علم عمل کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہوں. اس لیے بات کے اندر اگر غلطی ہو جائے وہ اپنی طرف سے، جو بات درست ہوگی وہ اللہ کی جانب سے، اگر کوئی بات غلط ہو تو میری طرف سے. اور پھر دوسری بات یہ جو حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کہی تھی کہ سیرت کے عنوان کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا یہ غلط ہے. سیرت کا عنوان ہمیشہ چلتا رہے گا اور تا حیات چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور حضرت حافظ صاحب نے بھی کہا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ سال تک اور ہمیشہ اس کو چلاتے رہیں گے، کنٹینیو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آج کا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. اسلامی اعتبار سے مغربی کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے دن بدل جاتا، جیسے مغرب کا وقت شروع ہو گیا دن بدل گیا. جمعرات کا دن تھا، مغرب کا وقت شروع ہوا، جمعرات کا دن ختم، جمعہ کا دن شروع. آج کے دن جتنا ہو سکے ہم مسلمانوں کو، نبی کے فرما برداروں کو، نبی کے نام لیواؤں کو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. اور بیان کے اندر بھی بیٹھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سننا سنانا سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو خوش کرنے والے بنیں. درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. اور آج کا دن جمعہ کا دن ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چند مخصوص فرشتے ہیں جو دنیا میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی پر، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پہنچاتے ہیں. یبلغونی عن امتی السلام، امتیوں کا سلام نبی کو پہنچاتے. دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو درود پڑھتا، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا، فرشتے اس کا سلام پہنچاتے بھی، ساتھ میں اس کا بھی نام لیتے، اس کے والد کا بھی نام لیتے. تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے والدین اپنے بچوں کو درود پاک کی کثرت اور اللہ کے نبی پر بار بار درود پڑھنے کا حکم دیتے، بار بار ان کو ترغیب دیتے. تو ہم کو بھی جتنا ہو سکے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. تو اللہ ہمیں بھی جو ہے
درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس امت کو دین دیا ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کا دین مکمل نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے دھیرے دھیرے احکامات میں تبدیل، احکامات میں رد و بدل کرتے ہوئے، آگے پیچھے کرتے ہوئے اللہ نے اس دین کو اس امت پر مکمل کر دیا۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کتاب اللہ، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو آدمی پوری کتاب کو خود سے سمجھ نہیں سکتا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی ضروری ہے۔ قرآن کریم کو آدمی خود سے سمجھ نہیں سکتا، چند باتیں ایسی ہے، توحید کی باتیں ایسی ہے، خدا کو سمجھنے کی باتیں ایسی ہے جس کو آدمی جو ہے غور و فکر سے اپنی دماغ سے سمجھ سکتا کہ اس دنیا کو چلانے والے ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر عقلی اور نقلی دلائل دیے ہیں جس سے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حلال و حرام کے مسئلے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں جس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجنا پڑا۔ قرآن کریم بھی ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا کے اندر بھیجا، بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر قرآن کریم پڑھ کر سنانا، قرآن پہنچانا، یہ ذمہ داری نبی کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، ویعلمہم الکتاب، کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کا سمجھانا بھی نبی کی ذمہ داری ہے، والحکمہ، اور حکمت کی سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ کے نبی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے تو دین کو لے کر آئے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ خود اپنی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو پیش نہیں کیا ہے، جتنی چیزوں کو پیش کیا ہے اللہ کی طرف سے اشارے ہوئے ہیں، وحی آئی ہے، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، جو بھی ہوا ہے وحی کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ دین کے اندر کسی چیز میں کمی زیادتی کرے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب بھی نبی کا نام ہے درود پڑھ لیا کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، قسم اللہ کے نبی نے کھا لی۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ نے اسے کیوں حرام قرار دیا؟ ہم نے تو منع نہیں کیا شہد کھانے سے، آپ نے قسم کیوں اٹھائی کہ شہد ہم نہیں پئیں گے؟ آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ خلاصہ بس اتنا ہے کہ نبی کو شریعت کے اندر کسی چیز میں تبدیلی کی اجازت نبی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ دین جو ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین اسلام سے اللہ راضی بھی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو بھی ہم نے مکمل کر دیا۔ اس دین اسلام سے کوئی اور الگ دین لے کر آتا ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی نیا دین لے کر آئے گا، اللہ کے دین سے ہٹا ہوا دین ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کوئی چیز بڑھانے کی، کوئی چیز گھٹانے کی یہ اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، دین مکمل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے، تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، لیکن امت اس کے باوجود، خود یتیم ہونے کے باوجود امت کو ایسی تعلیم دی ہے کہ امت کو کسی خطے میں، کسی شعبے میں، کسی فیلڈ میں اللہ کے نبی نے یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے امت کی رہبری فرمائی، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے امت کی رہبری رہنمائی فرمائی ہے۔
خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ جتنے شریعت کے احکام اللہ کی طرف سے نبی کے پاس آئے ہیں تمام چیزوں کا اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے۔ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ خود سے شریعت کو سمجھ سکے، خود سے جو ہے اللہ کے حلال کو حرام کو سمجھ سکے، اتنی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑا۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہر چیز میں شریعت رہبری رہنمائی کرتی ہے۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جو ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں جو ہے لوگوں کی رہبری کرتا ہو۔ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ ہم فخر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ لوگوں میں بول سکتے ہیں، ہر طبقے کے لوگوں کو بول سکتے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر ایک کو بول سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہر جگہ ہماری رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ مشرکین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ آپ کے نبی نے ہر چیز کا طریقہ آپ کو بتا دیا، بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے، تمہارے نبی نے بتا دیا۔ مذاق کے طور پر انہوں نے کہا تھا، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی نے کہا اجل ہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، قد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہاں ہمارے نبی نے ہماری رہبری کی ہے ہر اعتبار سے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ بیت الخلاء کے لیے جب جائے، پیشاب کے لیے جب جائے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنا ہے، یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے ہمیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان نستنجی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستنجی بالیمین، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہمیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ اتنی باریکی کے ساتھ شریعت جو ہے ہماری رہبری کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم استنجا کرے تو ہڈی سے استنجا کرے، ناپاکی جو صاف کرے ہڈی سے کرے، گوبر سے کرے، ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ تو ہر اعتبار سے شریعت ہماری جو ہے رہبری کرتی ہے، یہاں تک کہ شریعت کے اندر تھوکنا کیسا ہے اس کی بھی اللہ کے نبی نے رہبری کی ہے۔ اذا تنخم احدکم، جب تمہیں تھوکنا ہے کسی کو تو قبلے کی طرف نہ تھوکے، دائیں طرف نہ تھوکے، بائیں طرف تھوکے۔ یہاں تک شریعت گہرائی کے اندر اتر کر ہماری رہبری کرتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر آدمی اپنی شریعت کو سمجھے گا تو کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، کسی کے بہکاؤ میں، کسی کے جو ہے وسوسے ڈالنے سے آدمی جو ہے وسوسے کے اندر آ کر اپنے دین سے مرتد نہیں ہوگا۔ دین سے جو مرتد ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دین کو نہیں پہچانتا، جہالت کی وجہ سے آدمی دین اسلام کا دشمن بنتا ہے۔ اور غیر مسلم کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں، اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں کہ غیر مسلم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو پیش نہیں کرتے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو پیش نہیں کرتے، مسلمانوں کے اخلاق کو پیش کرتے کہ دیکھو مسلمان کے اخلاق ایسے ہیں، کہ مسلمان ایسے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، گویا کہ اسلام خراب ہے۔ اسلام غلط نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی، جو غیر مسلم ہو، جن لوگوں نے بھی اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ بات بولنے پر مجبور ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، درست مذہب ہے۔ یہاں تک کہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دارالعلوم کے استاد میں سے مفتی سلمان صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر اسی باتوں کو انہوں نے جمع کیا کہ غیر مسلم بڑے بڑے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے گاندھی جی کی بات کو لکھا ہے، پوری کتاب اس کے اندر حضرت نے یہی لکھا ہے کہ غیر مسلم لوگوں نے اللہ کے نبی کی، شریعت کی، اسلام کی کس طرح انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو اس کے اندر گاندھی جی کے بھی نام ہے۔ سب سے پہلے گاندھی جی لکھتے ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں ہر مذہب کو پڑھتا ہوں۔ میری عادت کیا ہے کہ میں ہر مذہب کو پڑھتا ہوں، چنانچہ میں نے دین اسلام کو بھی پڑھا ہے، اور بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعلیم دی ہے وہ بالکل صحیح تعلیم ہے۔ تمام تر تعلیمات میں سب سے صحیح تعلیم وہی ہے، اور میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو بھی پڑھا ہے، اور یہ بات پر پہنچا ہوں کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی باتیں، مفید باتیں، صحیح باتیں ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے تمام انسانیت کے لیے، ہدی للناس پوری لوگوں کے لیے بھی ہے، ہدی للمتقین متقیوں کے بھی لیے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے، ہماری شریعت جو ہے ہر اعتبار سے ہماری رہبری
کرنے کے لیے تیار ہے اور کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی تھی وہ امت کو اللہ کے نبی بتاتے تھے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے امت کی رہبری فرمائی ہے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کی شخصیت، باپ کی بھی حیثیت سے اللہ کے نبی تھے، بیٹے کے حیثیت سے بھی اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی شوہر کے حیثیت سے بھی دنیا کے اندر رہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا امت کو پیغام دیا ہے، یہ آج کا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے کیا تربیت کی باتیں کہی ہے، ان کی اصلاح کے لیے کیا باتیں کہی ہے، اور شوہر ہونے کے اعتبار سے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے کیا اللہ کے نبی نے رہبری فرمائی ہے، اور پھر باپ ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، اور بیٹے ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے کیا رہبری فرمائی، یہ آج کا عنوان۔ شروعات جو ہے اس سے میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد جو بھی دنیا کے اندر تشریف لاتے وہ بچے رہتے ہیں، ان کے اوپر اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے حقوق الوالدین، والدین کے حق کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی بتایا، اللہ کے نبی نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ سب سے بڑے دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے احسان کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، نہ کوئی اس کا اہل ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو عام ہر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر احسان کرتا ہے تو چھوٹا آدمی جو ہے بڑے آدمی کا احسان مانتا ہے۔ احسان نہ ماننا، احسان فراموشی کرنا، دنیا کا ہر قسم کا آدمی جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا کہ بڑا آدمی احسان کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے پر احسان کر رہا اور وہ اس کو نظر انداز کر رہا، احسان فراموشی کر رہا، اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا، ہر ایک اس کو غلط سمجھتا، ہر عقل مند آدمی احسان فراموشی کو غلط سمجھتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا گویا کہ اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے، بدلہ دے سکتے ہیں تو بدلہ دیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی ہدیہ قبول کرتے تھے، یقبل الہدیۃ ویثیب علیہ، کہ اللہ کے نبی ہدیہ قبول کرتے تھے، دوسری سنت ہدیہ دیتے تھے، واپس اس کا بدل دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، احسان قبول بھی کرنا، پھر ان پر احسان بھی کرنا۔ جتنا لوگ احسان کرتے تھے، ہدیہ دیتے تھے، اللہ کے نبی بڑھ چڑھ کر اور زیادہ دیتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگ سامنے والا احسان کرتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا احسان کا بدل دے، نہیں دے سکتے تو اس کو جزاک اللہ کہے کہ اللہ تمہارا بدلہ دے، میرے اختیار میں اگر نہیں ہے اس وقت دینے کا بدل، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اس کا بدل دے، گویا کہ اس نے اس کا احسان ادا کیا۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کا شکر، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے مشکور، ہم پر احسان کرنے والے اللہ کے رسول کے بعد جو ہے والدین نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ضروری ہے۔ یہ ماں باپ ہے، ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے اتنی بات پر چھوڑ نہیں دیا، آگے پھر وضاحت اللہ نے کی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، یعنی ایسی بات بھی نہیں کہنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو ایسی بات نہیں کہنا ہے جس سے ان کو ناگواری ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ ان کے حق میں دعا کرو، ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ فرما۔ تو دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھا دی۔
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس بات کو بھی بتا دیا۔ اور باپ جو ہے جنت کا بہترین دروازہ ہے، جس کا جی چاہے اپنے دروازے کی حفاظت کرے، جس کا جی چاہے اپنے دروازے کو ضائع کرے، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے، ان کی خدمت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی والدین کا نافرمان ہوگا، رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب قدر کی جیسی رات ہے، شب قدر ہے، عظیم رات ہے، تمام لوگ اس رات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہوگا آدمی تو اس کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے بہت زیادہ اس بات پر توجہ دی ہے کہ ماں باپ کے حقوق جو ہے اولاد کو معلوم ہونے ضروری ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق معلوم کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کی شریعت نے بہت زور سے تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ ان کی خوشنودی کے اندر اللہ کی خوشنودی رکھی۔ ایک صحابی اپنے باپ کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مال کمایا ہوں، اب میرا باپ میرا مال مانگتا ہے اور میں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال جو کچھ ہے سب تیرے باپ کا ہے، انت ومالک لابیک، تیرے باپ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس قدر تعلیم دی ہے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے والدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کہی، اس کے اندر ایک وصیت یہ تھی لا تعقن والدیک، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تجھے حکم دے اس بات کا کہ پورا مال خرچ کر تو تجھے خرچ کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم دے تجھے اس بات کا کہ بیوی کو طلاق دے تو بیوی کو طلاق دینی پڑے گی۔ یہاں تک کہ حکم دیا شریعت نے کہ اگر مال پورے کا پورا خرچ کرنے کا باپ حکم دے تو باپ کی بات مان کر، ماں کی بات مان کر مال خرچ کرنا ضروری ہے، باپ کی بات مان کر، والدین کی بات مان کر، شریعت کے اندر اگر ہے تو پھر بیوی کو طلاق دینا بھی ضروری ہے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے شریعت نے رہبری رہنمائی فرمائی ہے ماں باپ کے حقوق کو، اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن کریم نے اس بات کی تعلیم تو دی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، لیکن بات آگے ہٹ جائے، اگر ان کی بات ماننے میں گناہ ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو پھر اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ غلط باتوں کا، گناہ کا اگر ماں باپ حکم دیتے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی معروف، کہ طاعت جو ہوگی، فرما برداری جو ہوگی، وہ نیکی کے کام میں ہوگی، بھلائی میں ہوگی، گناہ میں نہیں ہوگی۔ لا طاعت فی معصیۃ، غلط کام کے اندر اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 10 بڑے صحابہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بشارت دی تھی جنت کی، عشرہ مبشرہ، ان کے نام یاد ہونے ضروری ہے ہمیں، عشرہ مبشرہ۔ تو اس میں سعد بن ابی وقاص، یہ جو تھے اپنے ماں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن ایمان لے آئے، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ ہوا یہ کہ ماں کو معلوم پڑا تو ماں نے قسم کھائی جب تک سعد واپس ہمارے دین کے اندر نہیں آئے گا تو تب تک نہ میں کھانا کھاؤں گی، لا اشرب ولا آکل ولا استدل، نہ ہی دھوپ نہ ہی چھاؤں کے اندر بیٹھے گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، ایسے ہی رہوں گی۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سعد نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی میرے ماں نے ایسے قسم کھائی ہے، دوبارہ مرتد ہونے کے لیے کہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انتظار کرو، ماں باپ کا مقام بڑا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ فیصلہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا قرآن کریم کے اندر، اگر ماں باپ جو ہے غلط کام کا حکم دیتے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، رہی بات ان کا اکرام، ان کا احترام، یہ بڑھتا جائے گا، یہ کرتے رہیں گے۔
ماں باپ ہے اس لیے ان کا اکرام ضروری ہے، احترام ضروری ہے، لیکن غلط بات کے اندر ان کی کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ انہوں نے 3 دن ہو گئے، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ پانی پیے، نہ ہی چھاؤں کے اندر بیٹھے۔ ہر سعد اپنی والدہ کے پاس گئے، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے، جا کر کہنے لگے ماں 3 دن ہو گئے تو کھائی نہیں پی نہیں، نہ ہی چھاؤں میں بیٹھی، دیکھ تیرے کو اللہ نے ایک روح دی ہے، ایک جان تجھے اللہ نے دی ہے، اللہ اگر تجھے 100 جان دیتے اور تو میرے لیے ایک 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 کرتے کرتے پورے 100 جان کو قربان کر دیتی تو میں 100 جان قربان ہونا پسند کروں گا، دین اسلام سے ہٹنا پسند نہیں کروں گا۔ تو اتنی بات کہنا تھا، ماں کو معلوم پڑا بیٹا خطرناک ہے، اب واپس آنے کا نہیں، اس لیے واپس کھانا پینا شروع کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن غلط کاموں کے اندر فرما برداری درست نہیں ہے۔ اور یہاں رک کر جو ہے 1-2 باتیں ہمارے ذہن میں ہونی ضروری ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے 2 روایتیں بہت چلتی ہیں، 2 روایتیں بہت چلتی ہے۔ ایک روایت تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز میں ہوں اور میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور میری ماں پکارتی اے محمد، تو میں عشاء کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، لیکن محققین جنہوں نے حدیث پر تحقیق کی، جو حدیث کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا وہ لوگ بیان کرتے گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ سخت ترین روایت ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ فضائل کی جو حدیث ہے اگر ضعیف ہے تو اس کو قبول کیا جاتا، لیکن اگر سخت ترین ضعیف ہو، بہت زیادہ بہت ڈینجر ضعیف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک شرط ہے عدم شدت ضعفی، سخت ترین ضعیف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، ایک بات۔ دوسری بات ایک اور واقعہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے وقت موت کا وقت قریب آیا اور پھر صحابہ ان کو تلقین کر رہے، گھر والے ان کو تلقین کر رہے کلمے کی، وہ کلمہ زبان سے نکلنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں پوچھنے لگے کیا ہوا؟ معلوم پڑا کہ ماں کی نافرمانی کرے تھے، صحابی ہے لیکن ماں کی نافرمانی کرے تھے۔ ماں سے کہنے لگا اللہ کے نبی کہ دیکھو کلمہ نکلتا نہیں منہ سے، آخری وقت ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، میں ان کو معاف کروں گی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑی لاؤ، جلا دو یہاں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ محققین حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، اور صحابی کی شان میں یہاں تنقیص آتی ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں ہی؟ 2 واقعات ہوئے، ایک تو حضرت علقمہ والا اور عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کر اپنی ماں کو جواب دینے والا۔ یہ واقعات دونوں درست نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اور ہو گئی یہ بات۔ اس کے بعد جو ہے دیکھو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی نافرمانی کرے، اللہ کی بھی کرے یا ماں باپ کی بھی کرے، اللہ نے موقع دیا ہے، مرنے سے پہلے اگر توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر سکا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، شریعت نے اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو موقع دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کو جو ہے خیر پہنچا سکتے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے۔ حضرت سعد نے پوچھا تھا اللہ کے نبی میرے ماں کا انتقال ہوا تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نہر کھدوا دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا، ایصال ثواب کر دیا۔ تو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کر ہم جو گناہ کرے تھے، ان کی نافرمانی کرے تھے، اس کا جو ہے اس کی توبہ کر سکتے، اللہ سے معافی مانگ سکتے۔ ایصال ثواب کی بات آئی تو یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا پہنچانا۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ثواب کہتے ہیں جو نیکی، جو بھی ہم کام اچھا کرے اس پر ہم کو ثواب ملتا۔ کوئی بھی آدمی ہے سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، جو بھی خیر کا کام کرے، ہر ایک جانتا کہ خیر کے کام پر ثواب ملتا۔ اس ثواب کو ہم پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایصال ثواب
ہمارے جو لوگ گزر گئے دنیا سے ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے؟ تو جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ان میں سے ایک اللہ والے کا نام لے رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ایصال ثواب کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی نیک کام ہوتا دو ذریعے سے ہوتا، یا تو مال سے ہوتا یا تو جسم سے ہوتا۔ جو بھی نیک عمل ہوتا، بدنی عبادت، مالی عبادت، ایک تو مال سے عبادت بندہ کرتا، ایک تو بدن سے عبادت کرتا۔ پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو عبادت مال سے ہوتی اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا، جو عبادت مال سے ہوتی اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا اپنے مرحومین کو۔ رہی بات جو عبادت بدن سے ہو، جیسے نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، بدن کی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدن کی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بدنی عبادت ہے، اس کا ثواب پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے؟ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے؟ نماز پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے؟ اس میں چند ایک علماء نے اختلاف کیا ہے کہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن اکثر علماء اس بات پر ہے کہ اس کا ثواب پہنچا سکتے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اتنی پوری بات نقل کرنے کے بعد کہ حق بات، ٹھیک بات، درست بات یہ ہے والصواب ان الجمیع یصل الیہ، کہ تمام کی تمام چیزیں چاہے بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، سب کا سب ثواب اس کو جا کر پہنچتا۔ یہ فتویٰ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ فتویٰ علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کا فتویٰ یہ ہے کہ ایصال ثواب چاہے بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو کرنا درست ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو پھر مرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی دیہات کا نظر آیا، حضرت فوراً اپنی جو سواری تھی، جو جانور تھا اس پر سے نیچے اترے، اپنا امامہ نکالا، اس کا احترام کیا، اس کو اپنا امامہ دے دیا، اور پھر اپنی جو سواری تھی اس کو ہدیے میں دے دی۔ حالانکہ دیہات کا آدمی ہے، رہنے والا آدمی ہے، کمزور ترین آدمی ہے، اس کا حضرت نے اتنا احترام کیا۔ ساتھ میں جو ساتھی تھے حضرت کے، انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا احترام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا احترام تم ان کا کیوں کریں؟ تو حضرت نے کہا اصل بات یہ ہے، یہ جو آدمی ہے اس کا باپ میرے ابا کے دوست ہے، اس کا جو باپ ہے میرے ابا کے دوست ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑی نیکی، بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے باپ کے رشتہ داروں یا اپنے دوست پہچان جو اس سے محبت کرنے والے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ باپ کے ساتھ جو جو لوگ دوستی میں تھے، جو قربت میں تھے، جن سے اٹھنا بیٹھنا تھا، مرنے کے بعد ان کی اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ بڑی نیکی ہے، اس لیے میں نے اپنا امامہ بھی ان کو دیا، اپنی سواری بھی ان کو دی۔ تو اتنا احترام جو ہے شریعت نے اپنے ماں باپ کا رکھا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ہمارا احترام کرنے والا، ہمارا جو ہے حقوق ادا کرنے والا بنے۔ اس میں اصل کردار جو ہے، ہر کی خواہش تو یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری فرما برداری کرے، ہماری اطاعت کرے، لیکن اس کے اندر اصل کردار جو ہے وہ والدین کا ہے۔ شریعت نے اس کو بھی بتایا کہ حقوق الاولاد، بچوں کے حقوق کیا ہے ماں باپ پر، دونوں چیزوں سے رہبری کی۔ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو بھی بتایا، ماں باپ کو اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرنی ہے، کیسی دیکھ بھال کرنی ہے، شریعت نے اس پر بھی نظر ڈالی ہے، اس کو بھی واضح ترین شریعت نے بتایا ہے کہ بچوں کے ساتھ ماں باپ کو کرنا کیا ہے، تربیت کیسی کرنی ہے۔ شروعات تو جو ہے اس طرح سے کہ دیکھو آدمی چھوٹا ہے، پھر ماں باپ کے حقوق لازمی ہے، ضروری ہے، پھر آدمی جیسے جیسے بڑا ہوتے جاتا شادی کی ضرورت پڑتی۔ حضرت نے روایت بھی پڑھی تھی کہ شادی کے اندر جو ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے دین کو بنیاد بنا کر نکاح کر دیا جائے، دین کو بنیاد بنا کر نکاح کر دیا جائے۔ تنکح المرأة لأربع، عورت سے جو نکاح کیا جاتا 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، کہ مال کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، اچھے خاندان کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے نسب رشتہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دینداری کو اختیار کرو، جہاں دینداری ہوگی وہاں رشتہ داری کرنا۔
اصل جو ہے شروعات اس طرح سے میں کر رہا ہوں کہ شروعات یہاں سے ہوتی، رشتہ داری دینداری ہوگی تو پھر بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ بچوں کی تو تربیت کرنا ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہے کہ گھر والی اچھی ہوگی تو پھر بچوں کی تربیت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ تو یہاں ایک چیز ایک ضروری ہے کہ دیکھو کہ ہم اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو اختیار کرنا نکاح کے اندر، اور ایک چیز یہ کہ اس کے اندر استخارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ استخارہ کرنا یعنی اللہ سے خیر طلب کرنا، وہ سارے لوگ جو ہے اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ استخارہ کرنا اللہ سے خیر طلب کرنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، اللہ کے نبی ہر کام کے اندر ہمیں استخارہ کرنا بتایا کرتے تھے۔ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی اللہ کے نبی سورت یاد کراتے تھے، صورتیں بتاتے تھے، اسی طرح استخارہ کرنا اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ اللہ سے خیر طلب کرو۔ لوگ ایک دوسرے سے جا کر معلوم کرتے میرے کو یہ کام کرنے کا ہے، یہ کرنے کا ہے، یہ کرنے کا ہے، کیسا کروں، میرے کو اتنی نالج نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، تم میری رہبری کرو، رہنمائی کرو۔ لوگ ایک دوسرے سے جا کر پوچھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھی جائے، جو پریشانی اس کے اندر ہوگی کام کے اندر، جو رکاوٹیں ہوگی، کام اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ لوگوں سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے استخارہ کرو۔ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی اہم معاملہ آ جائے، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے استخارہ کرے۔ سب اس کی کوشش کرے کہ شادی کا موقع جو ہے، لڑکی پسند کرنا ہے، لڑکا پسند کرنا ہے، رشتہ کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، زندگی آگے کیسے بسر ہوگی معلوم نہیں، اس کے لیے استخارہ ضروری چیز ہے۔ اللہ سے استخارہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کا طریقہ ہے مفصل۔ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے میرے لیے جو خیر ہے وہ تو مجھے عطا فرما دے، جو میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اس کے لیے اس کے ذریعے سے جو ہے بہت زیادہ خیر جو ہے وجود میں آتی ہے۔ رکاوٹیں جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے دور کر دیتے ہیں، اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں استخارے کی برکت سے۔ پھر جب رشتہ ہو جائے تو پھر اولاد صالح کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو جائے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اچھی اولاد مجھے عطا فرما دے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور خود بھی زندگی جو گزارے وہ پاکیزہ زندگی گزارے، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرحلہ آتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لڑکا دینا، لڑکی دینا، دینا نہیں دینا، یہ سب اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ لوگوں کے مزاج یہ ہے کہ چند سال گزر جانے کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ اولاد کہیں کو نہیں ہو رہی، اولاد کہیں کو نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان کی بادشاہت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے آگے اللہ فرماتے جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتے تو لڑکا دیتے، کسی کو لڑکی دیتے، کسی کو دونوں بھی دے دیتے، کسی کو چاہتے تو نہیں دیتے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ فرماتے ہم زیادہ جاننے والے ہیں، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، کس کو کیا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے دے دیتے ہیں۔ اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی ہم کو حاصل ہو، ہماری تمنا تھی لڑکے کی لڑکی پیدا ہو گئی ہے، لڑکی کی تھی لڑکا پیدا ہوگا، جو بھی پیدا ہوا اللہ کی طرف سے ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، کس میں زیادہ خیر ہے یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ پہلا حق جو ماں باپ پر یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس پر اللہ کی شکر و گزاری ضروری ہے کہ اللہ تو نے جو بھی دیا وہ تیرا احسان ہے۔ دوسری ذمہ داری جو ہے وہ یہ کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں اذان، دوسری کان میں اقامت دے کر یہ بات جو ہے اس کے کان میں پہنچا دی جائے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نے نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک سنت ہے جس سے عام لوگ واقف نہیں ہے، تحنیک کی سنت ہے۔ اذان دینے کے بعد تحنیک کی ایک سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھجور کھا کر چبا کر تھوڑا سا اس کے اندر اللہ کے نبی کا تھوک مکس کر کر بچے کو چٹا دیتے تھے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی. عام طور پر جہاں بھی بچہ ہو جائے یہ سنت ادا کرنی چاہیے. آس پاس میں جو بھی عالم دین ہے, بزرگ ہے, ان سے جو ہے کھجور کا جھوٹا یا کم از کم شہد جو ہے چٹوا کر ان کا جھوٹا اپنے بچے کے منہ میں ڈالے, تاکہ ویسے عادات ویسے اخلاق جو ہے بچے کے اندر آ جائے. پھر اس کے بعد ایک ہفتہ ہونے کے بعد جو ہے بچے کے سر کے بال نکالنے ہیں اور پھر اس کا عقیقہ کرنا ہے. یہ بھی سنت ہے. سر کے بال نکال کر اس کا جتنا وزن ہوگا چاندی جو ہے صدقہ کرنا ہے, یہ بھی مستحب ہے. عقیقہ کرنا ہے, نام رکھنا ہے, نام رکھنا ہے بچے کا. جیسا نام بچے کا رکھیں گے, یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ہم نے تعلیم دی ہے. جتنی چیزیں آ رہی ہے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. دیکھو لوگوں, تمہیں قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا, اس لیے نام اچھا رکھو. چنٹو منٹو لڈو بڈو گڈو کیا ملے وہ نامہ رکھتے ہیں. ایسے نام رکھنا درست نہیں, اس کے برے اثر پڑتے, غلط اثر پڑتے. شریعت کے اندر نام اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا, احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام, پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ عبد الرحمن. ایسے نام اچھے اچھے نام صحابہ کے نام ہیں. لوگ کی خواہش ہوتی ہے ایسا نام رکھنا, اب تک ویسا نام رکھا نہیں گیا, رہیں گا. قرآن کے اندر بھی رہنا, کون رکھے سو بھی نہیں رہنا, ایسا نام رہنا چاہیے. لوگوں کی یہ خواہش ہے. حالانکہ دیکھو عبداللہ وہ زمانے میں باپ کا بھی نام ہوتا تھا, بیٹے کا نام بھی ہوتا تھا. باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ, پھر بیٹے کا نام بھی عبداللہ, چلتا تھا. کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتا تھا. اب آج کا رواج چلے سو ہے, وہ دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کی پسندیدگی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے, وہ نہیں دیکھتے. ہمارا نام ایسا رہنا کہ کون بھی ایسا نام رکھے سو نہیں رہنا. نام کا اثر پڑتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی بتائے فاحسنوا اسماءکم, اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. اپنے بچوں کا کیسا نام رکھو, اچھا نام رکھو. نام کا اثر بہت پڑتا. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات پہنچتی ہے کہ ایک آدمی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے کو ایک بچہ ہے, بہت بیمار رہتا, بہت علاج کرے, ادھر ادھر بھاگم بھاگی بہت ہوئی, بہت علاج ہوا, لیکن بچہ صحیح ہونے کو تیار نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کلیم ہے. بچے کا نام کیا ہے, کلیم ہے. حضرت نے کہا کلیم کا ایک معنی آتا ہے زخمی کے, کلیم کا ایک معنی آتا ہے زخمی کا. اپنے بچے کا نام جو ہے اس نام کو تبدیل کرو, سلیم معنی رکھو, مطلب صحیح و سالم, تندرست. تو انہوں نے فوراً اپنا نام بچے کا نام کلیم سے سلیم کر دیا. بچہ شفا یاب ہو گیا. بچے پر نام کے اثر پڑتے, بچے پر نام کے اثر پڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل بھی کرائے ہیں. چند لوگوں کے نام معلوم پڑے, اللہ کے نبی کو نام مناسب نہیں لگا, اللہ کے نبی نے نام تبدیل کرا دیے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چند لوگ تھے. ایک آدمی تھا صحابہ کا دشمن تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر کا دشمن تھا. یہ واقعہ مشہور ہے, پھر بھی سنا رہا ہوں. اس نے صحابہ کی دشمنی کے اندر اس کے دو گدھے تھے, ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا. گدھے کا نام رکھا, دشمنی ایسے نکالتے لوگ, گدھے کا نام ابو بکر, گدھے کا نام عمر. دشمنی سے ایک بات یاد آئی کہ نفحۃ الغرب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھے سو ہے کہ ایک آدمی جو ہے قبرستان کے اندر گئے, قبرستان کے اندر مرنے والے کا نام لکھے سو رہتا, ایک پارٹی پر جو بھی ہے فرشی پر, وہ ایک فرشی پر نام لکھے سو ہوتا. کیا لکھے سو ہوتا ہے, میں اس باپ کی اولاد ہوں جس کے قبضے میں ہوا ہے, جب چاہے ہوے کو روک سکتا, جب چاہے ہوے کو چھوڑ سکتا, میں ایسے باپ کی اولاد ہوں. ایسا انہیں مرنے کے بعد اس کی تختی پر لکھے سو تھا. انہوں بہت حیران پریشان ہوئے, پیچھے دیکھے تو اس کی سامنے والی قبر پر لکھے سو ہے اس کے بعد سے دھوکے میں نکو آؤ. اس کا باپ جو لوہار کا کام کرنے والا تھا, اس کے پاس رہتا نا, لوہار کے پاس ہوا بند چالو کر بھاپ دیتے رہتے, ہوا انگار کو ابالتے رہتے, تو وہ کرتا ہے نہیں. اس کا باپ جو ہے لوہے کا کام کرنے والا تھا, انہیں جب اوپر نیچے کرتا تو ہوا اندر باہر جاتی رہتی. تو اس کا یہ مطلب ہے تمہیں دھوکے میں نکو آؤ. تو لوگ ایسا دشمنی نکالتے. تو وہ امام صاحب کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کے دو گدھے تھے, ایک کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر رکھا. چند دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی جس نے ایسا کام کیا تھا اس کی موت ہوئی ہے. موت اس وجہ سے ہوئی کہ ایک گدھے نے اس کو لات مارا ہے, ایک گدھے نے اس کو لات ماری ہے, اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. امام صاحب نے کہا کہ جا کر معلوم کرو, اسی گدھے نے لات ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا.
تحقیق کرے، معلوم پڑا کہ بھائی اسی گدھے نے لات مارا تھا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا. چونکہ حضرت عمر جلالی ہے، جس کے نام عمر رکھتے اس کے اندر جلال اور تھوڑا سا غصہ پن، سختی آ جاتی ہے. حضرت عمر کے اندر بھی سختی تھی، یہ سختی جاتی نہیں، سختی بدل جاتی. پہلے اسلام کے خلاف سختی تھی، مسلمان ہوئے تو سختی باقی تھی، لیکن اسلام کے لیے تھی، اسلام کے خلاف لوگوں کے لیے تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نام اچھے رکھو، اس کا اثر پڑتا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تربیت دی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے. ہر ایک عنوان ایسا ہے جس پر مفصل بات کی جا سکتی. حضرت مولانا رضا صاحب نے جو ہے بات کی تھی اس دن، میاں بیوی کو کیسا رہنا ہے. میرا آدھا معاملہ وہاں حل ہو گیا. ابھی جو بچتا ہے تھوڑا سا بچتا تھا کہ اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اعتبار سے بھی رہنمائی کی. جب بچہ بڑا ہو جائے، بچہ جیسے بات کرنے لگے تو اس کے زبان سے اللہ کا نام آنا چاہیے، اللہ کا نام آنا چاہیے. ابا بولو، امی بولو، یہ تو بولنے کی چیزیں بولتے رہتے، لیکن شروعات جو ہو اللہ کے نام سے ہو. نیک فال لی جاتی. بچہ جب شروع میں اللہ بولے تو زندگی جو ہے اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا. نیک فال شریعت کے اندر لے سکتے، بد فالی نہیں لے سکتے، بد شگن نہیں لے سکتے. بلی سامنے سے گئی، کیا ہوتا کہ معلوم نہیں، یہ غلط چیز ہے. نیک فالی لے سکتے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی اور اللہ کے نبی کی صلح جلدی نہیں ہو رہی تھی. لوگ آ رہے تھے کفار کی طرف سے، ایک ایک سردار کو بھیجا جا رہا تھا. اللہ کے نبی بات کرتے تھے، بات جمتی نہیں تھی، چلے جاتے تھے، دوسرے آتے تھے، تیسرے آتے تھے. آخر میں جو ہے حضرت سہیل آئے. اللہ کے نبی دور سے دیکھے، پوچھے کہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ سہیل ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سہیل کا معنی سہل آسانی کا ہے، معاملہ بھی آسان ہو جائے گا. نیک فالی اللہ کے نبی نے لیے. تو بچہ جب ہے شروعات میں اللہ کا نام لے گا تو نیک فالی لی جا سکتی کہ بچہ جو آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کے حکموں پر چلے گا، نبی کے طریقے پر چلے گا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ دیکھو موروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع. جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے نا تو اس کو نماز کا حکم کرو. وضربوا، اور پھر انہیں مارو. 10 سال کے ہونے پر نماز اگر چھوڑ دے تو پھر ان کو مارو. بچوں کو مارنے کا بھی حکم ہے، لیکن مارنا کیسا ہے اس کی بھی شریعت نے بتا دی. مارنے کی تعلیم بھی دی اور کیسا مارنا شریعت نے اس کو بھی بتا دیا. خلاصہ بار بار یہ بات بار بار آ رہی کہ شریعت نے ہماری مکمل تعلیم دی ہے، مکمل ہماری تربیت کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو 10 سال کی عمر میں جو ہے مفرقہم فی ان کو جو ہے جدا جدا کرنا ہے، الگ الگ سنانا ہے. مفرقہم فی المضاجع، اور ان کو جو بستر الگ الگ ڈالنا ہے. بچہ بڑا ہو گیا تو اب اس کو لڑکی کو الگ سنانا ہے، لڑکے کو الگ سنانا ہے، بھائی بھائی بھی ہے تو الگ الگ سنانا ہے. تو اس طرح جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بار بار تربیت کرتے رہے بچوں کے تعلق سے. یہ چیز ہے، نماز کا حکم بھی دینا ہے. اور پھر ایک بنیادی چیز یہ کہ ہمارے جو عقائد ہے وہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونے ضروری ہے. بیچ میں عقائد کے بارے میں پروگرام ہوئے ہیں، محتمم صاحب آئے ہیں، مولانا شاہ عالم صاحب آئے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آئے ہیں. ابھی بھی وہ تحریک چل رہی تحفظ ختم نبوت، جب سے اللہ کے نبی ہے اور جب تک جو ہے دنیا باقی رہے گی یہ تحریک چلتی رہے گی تحفظ ختم نبوت کی. کہ جو ہے دیکھو ہمارے بچوں کو ہمارے عقائد درست ہونے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے عقائد درست ہونے ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو جو ہے ایسا بنائیں کہ ہمارا بچہ مرتد نہ ہو. ہمارا بچہ اسلام کی پہچان ہوگی، اسلام سے محبت ہوگی تو بچہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام سے لوگ اتنے ناواقف ہوں گے یا پھر واقف ہوں گے تو اسلام سے ایسی محبت وغیرہ نہیں ہوگی. آدمی صبح میں تو ہوگا مومن مسلمان، لیکن شام ہوتے ہوتے آدمی کافر ہوگا. ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام میں اگر مسلمان تھا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ چند ٹکڑوں کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا. دین کی حقیقت معلوم نہیں کیا ہے، اس لیے اپنے دین کو جو ہے چند ٹکڑوں کے عوض، چند لقموں کے عوض اپنے دین کو آدمی بیچ دے گا. یہ اصل غلطی جو ہے ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائیں. اور جب سکھانے کا موقع آتا مکتب کے ذریعے سے، جمعہ کے بیانوں کے ذریعے سے، علماء کرام کے بیانوں سے، پھر وہاں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو زبردستی نہیں کرتے کہ تم جاؤ. اس لیے مکتب کے اندر جب بچے آتے تو پھر دیکھنا ان کے حال کیسے رہتے. ٹوپی رہتی نہیں رہتی، کبھی ٹوپی رہتی تو پھٹے سے رہتی،
کپڑے تو گندے رہتے، شیمڑ ناک سے نکلتا رہتا، عجیب عجیب حالت رہتی، کیسا ملے ویسے لا کو بچوں کو چھوڑ دے، کیا تو بھی کرو، آدھا گھنٹہ ختم کرو، بچہ ہمارا گھر کو آ جاتا۔ تو ایسی تعلیم اگر دیں گے، دین کی اہمیت نہیں رہیں گی، تو پھر دین جو ہے زندگیوں کے اندر نہیں آتا۔ اہمیت دین کے اندر رہنا ضروری ہے، محبت دل کے اندر رہنا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھو، بچوں کو مکتب کے اندر یہ سکھایا جاتا، بڑی شرم و افسوس کے ساتھ بات کہی جاتی ہے، دیکھو مکتب کے اندر بچوں کو بتایا جاتا کہ دیکھو غلط باتیں نہیں بولنا، غلط چیزیں نہیں دیکھنا، بار بار بتائی جاتی، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، غلط چیزیں نہیں دیکھنا، غلط چیزیں نہیں سننا۔ گھر میں آنے کے بعد ٹی وی چالو ہوتی، بچہ ماج بیٹھتا، باپ بھی ننگا ناچ دیکھ رہا، ماں بھی ننگا ناچ دیکھ رہی، بچہ بھی ننگا ناچ دیکھ رہا۔ مکتب کے اندر یہ پڑھ کر آیا کہ غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا، یا ماں باپ بٹا کر دکھاتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر آج مسلمانوں کی ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر مسلمانوں کے قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے، کتنی مرتبہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھا جاتا ہے، کتنی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ ہماری ٹی وی آن ہوتی ہے، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، ننگا ناچ چل رہا ہے، کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، کیا بھی بے شرمی کی حد ہوگی، سب مل کر دیکھ رہے، کوئی ایک دوسرے کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر بچہ دین کی حفاظت کرے گا، دین کو برباد کرے گا۔ بچوں کی حالت یہ ہے کہ بچہ گندے گندے گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو بھی گالی دے رہا، دوسرے لوگوں کو بھی گالی دے رہا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے۔ تجربے میں ہماری بات آئی ہوئی ہے نزدیکی، کہ بچہ چھوٹا ہے لیکن گالی اتنی گندی گندی دے رہا کہ لوگ پریشان ہو رہے۔ پوچھا جانے پر بچہ کہتا ہے کہ یہ گالی ہمارے ابا امی کو دیتے ہیں، گالی ابا امی کو دیتے ہیں۔ تو بچہ بھی ماں باپ کو دینے والا، بچہ بھی دوسرے کو دینے والا، یہ تعلیم ہم سکھا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسی کرنا، کچھ میاں بیوی کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اس کا طریقہ یہ سلجھانے کے لیے کہ الگ ہو جائے، بچوں کو ان کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ بچوں کا احترام، ماں باپ کا احترام بچوں کے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کو الگ ہو کر، جو ہمارے آپس میں بحث و بازیں ہیں، جھگڑے ہیں، آپس میں جو بھی ہماری باتیں وہ الگ ہو کر کرنا، بچوں کو اس پر اثر نہیں پڑنا۔ بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ کو الٹے باتیں کری، باپ ماں کو الٹے باتیں کرا، گالی دے رہے، تو ان کے دلوں سے ان کا احترام نکل جاتے۔ جیسا باپ ماں کے ساتھ کرا، اپنے بچے بھی جو ہے بڑے ہو کر یا اسی وقت سے شروع کرتے الٹے باتیں کرنے کا۔ یہ اثر جو ہے بچوں کا پڑ رہا۔ یہ ضروری چیز ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر ٹی وی ہے تو قرآن کریم کا اثر وہاں نہیں پڑے گا۔ قرآن کریم کا اثر گھر کے اندر خیر و برکت، ہر آدمی چاہتا کہ میں گھر کے اعتبار سے پریشان ہوں، گھر کے اندر محبت نہیں ہے، نفرت پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے چڑچڑاپن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ رحمت کے فرشتے گھر کے اندر ہوں گے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ رحمت کے فرشتے کئی کو نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب اور تصاویر، جس گھر کے اندر کتے یا تصویر ہوگے اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر کے اندر فوٹو دیکھو، بیگ کے اوپر تصویریں ہیں، بیازوں کے اوپر تصویریں ہیں، گھر کے اندر کپڑوں کے اوپر تصویریں ہیں، ہر چیز پر تصویر ہے، تو پھر فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ ہو نہ ہو، لیکن ٹی وی اتنی بڑی تصویر ہے تو پھر فرشتے گھر کے اندر خیر و برکت کے کیسے داخل ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے ٹی وی کا نکلنا ضروری ہے۔ جب تک ٹی وی نکلے گی نہیں، نبی کی چاہے موت تک سیرت سنتے رہو، عمل میں آنے کا نہیں، نبی سے محبت پیدا ہونے کی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک طرف سے ہم اللہ کے نبی کی سیرت سن رہے، توبہ کر رہے، توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ جس غلط کام کو ہم کریں اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ میں رات سے لے کر صبح تہجد تک اگر روتے بیٹھوں، اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر، توبہ کی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام کو میں کرا اس غلط کام کو میں چھوڑوں۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے، غلط کام کر رہے، ٹی وی کا گھر سے نکالنا ضروری ہے، تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کی ایک شرط ہے، توبہ مذاق نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت روتے، گڑ گڑا کر روتے، ایسا روتے کہ سامنے والے کو جو ہے ایسا لگنا کہ ان سچے دل سے توبہ کرا رہے گا، لیکن یہ جھوٹا دل ہے، گھر میں جا کر ٹی وی نکالنے تیار نہیں ہے۔ غریب ہے، قرضہ لے کو ٹی وی کا بھاڑا بھریں گا، لیکن ٹی وی نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ گھر والے نہیں سنتے، گھر والے کی تربیت ہم نہیں کریں، گھر والے نہیں سنتے، گھر والے کی تربیت ہم نہیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری چیزیں بتا دی ہے، گھر والوں کو کیسے رہنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے، اپنے اولاد کے ساتھ کیسے تھے۔ اس کی لمبی واقعات ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آگے اگر بات کا موقع دیا جائے، وہ بعد میں بھی علماء آنے والے ہیں، وہ بھی تفصیل کریں گے۔ لیکن ضروری چیز اس بات کی ہے کہ دیکھو ہمارے عقائد درست ہوں،
ہمارا بچہ مکتب کے اندر جا کر پڑھے، جو پڑھے صحیح پڑھے، اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے، گھروں سے ٹی وی کا نکلنا ضروری ہے۔ اور چند ایک باتیں تھیں کہ ہمارے آج کل کے بال کیسے رکھنے کے اسٹائل کیسے آ رہے، اور پھر ہمارے لباس کیسے آ رہے، اس پر لمبی تفصیلی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔